وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، من جاہد وجد، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قوم و ملت کے سرمایہ جو ہمارے سامنے یہاں پر طلباء کی شکل میں بیٹھے ہیں، مجھ سے پہلے بھی کئی اسکالرس آئے اور آپ کے سامنے انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی باتیں کی۔ امید فاؤنڈیشن جو ایک امید جگا رہی ہے قوم کے اندر اور قوم کو ایک بہترین رہنما اور رہبر دینے کی کوشش کر رہی ہے، تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے افراد دیے جو اپنے قوم کے درد کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو آگے بڑھانے کی فکر بھی کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی اپنی قوم کے ان نونہالوں کو، اس مستقبل کو، جیسا میرا ناقص تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر کچھ حوصلہ افزا باتیں کر سکوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا ہم یہ آیت سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو اور لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالی گئی ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو، اور اللہ پر کامل یقین رکھتی ہو، اللہ پر کامل ایمان رکھتی ہو۔ بہترین امت کے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ بہترین امت اس اعتبار سے بھی کہ تم باطل خداؤں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کرتے ہو، اس اعتبار سے بھی بہترین ہو۔ بہترین اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ بہترین امت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں بہترین امت وہ ہے جو نماز کے پابند ہے، بہترین وہ ہے جو روزہ رکھتے ہیں، بہترین وہ ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا بہترین وہ ہے جو حج کر کے آ رہے ہیں۔ ایک کامن لفظ کہا گیا ہے کہ تم بہترین ہو۔ یہ کامن لفظ ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ہم ہر میدان میں بہترین بنائے گئے ہیں، اس لیے بہترین ہیں۔ چاہے وہ دینی میدان ہو، چاہے وہ کاروباری میدان ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، ہر میدان میں ہمیں بہترین بنایا گیا ہے، اس لیے ہم بہترین ہیں۔ ہم جہاں ایک اچھے نمازی ہے، ہم جہاں ایک اچھے حاجی ہے، ہم جہاں ایک اچھے روزہ دار ہیں، وہیں ہم ایک اچھے شہری بھی ہیں، وہیں ہم ایک اچھے ملکی پیمانے پر رہنے والے ایک ملکی ہیں، اور وہیں پر ہم ایک اچھے ڈاکٹرز، ایک اچھے لائر اور ایک اچھے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ یہ میں نہیں، ہمارا اپنا دین، ہمارا اپنا قرآن، ہمارا اپنا آئین کہتا ہے۔ آج آپ لوگ اپنے آپ کو یہ ہرگز نہ سمجھے
کہ آپ کچھ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے موقع دیا ہے آپ کو بہت کچھ کرنے کا۔ سب سے پہلی چیز تو انسان اپنے آپ کو پہچانے اور یہ جان لے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت دی ہے، بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے تو نماز کے پابند ہو جاؤ، آپ جو ہے تو صرف روزے کے پابند ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کی تعلیم دی ہے، وہیں ساتھ میں اپنے بندوں سے یہ بھی کہا کہ آپ کو اس دنیا میں ایک بہترین انسان بن کے بھی آنا ہے۔ ایسا انسان جو دوسرے انسانوں کے کام آ سکے، دوسرے انسانوں کی ترقی کا سبب بن سکے، خود بھی ایسا کیریکٹر اختیار کرے کہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے اور دوسروں کے لیے بہترین آئیڈیل بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جہاں آپ اپنی نمازوں کو دیکھیں، جہاں آپ اپنے روزوں کو دیکھیں، جہاں آپ اپنے زکوٰۃ، حج و خیرات کو دیکھیں، وہیں ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اونٹ کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ آپ کے اندر یہ صفت بھی اور یہ صلاحیت بھی پیدا ہونا چاہیے کہ آپ بایولوجی کے اندر ایک زبردست ماہر ہو۔ آپ کے اندر یہ صفت و صلاحیت ہونا چاہیے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بلندی کیسے بخشا ہے، کہ آپ ایک بہترین ایسٹرولوجی بھی ہو، کہ آپ کو کھگول کا پورا گیان ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ آپ یہ دیکھو کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھایا ہے، کہ آپ بہترین ایک یعنی کہ کیمسٹری کے وہ بھی ہو، آپ کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ جو ہے تو اس کے ماہر ہو۔ دین اسلام جس مذہب کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں وہ صرف ایک نمازی ہی نہیں بناتا، بلکہ ایک ایسا انسان بناتا ہے کہ جس انسان سے اس کے رہتے ہوئے اس کے جانے کے بعد بھی پوری دنیا نفع حاصل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی پرسنل لائف جینے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ جیسے کہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری اپنی زندگی ہے، میں اپنے اعتبار سے گزاروں، اچھی گزرے یا بری گزرے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے تو اس دنیا میں اپنی نجی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو ہے تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا ہوگا۔ ہم اس قابل ہے، اگر ہم اس قابل نہیں ہوتے، کئی مرتبہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ یہ کام اس قابل میں نہیں ہوں کہ یہ میں کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی کام رکھا ہے ان تمام کاموں کے کرنے کی قابلیت ہمارے اندر موجود ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑے سے حوصلے کو اور تھوڑی سی ہمت کو اپنے اندر جٹانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ہم اور آپ انجام دے سکتے ہیں۔ جتنے بھی کام دنیا کے اندر کیے گئے ہیں وہ تمام کام ہم اور آپ نے ہی کیا ہے۔ ماضی کے جتنے بھی ہم فائدے آج حاصل کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام کام کیا کس نے؟ ہم نے ہی تو کیا ہے۔ اس دنیا کو اچھی ایجوکیشن کس نے دی؟ ہم نے دی۔ اس دنیا کو آسمانی گیان کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ اس دنیا کو زمینی گیان کس نے دیا؟ ہم نے دیا ہے۔ ہمارے ہی اکابرین نے محنتیں کی، ہمارے ہی بڑوں نے محنتیں کی اور ہم کو اور آپ کو وہ چیز دی ہے۔ ہم بھی محنت کریں گے تو آگے یہ چیز بڑھے گی۔
ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم جسے چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں، بس شرط یہی ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں صبح صبح آپ یہاں پر اپنے حوصلوں کا ثبوت دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ ہم اس اونچے پہاڑ کو زیر کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑی خوشی ہوئی جب پتہ چلا کہ بھائی امید ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی جو ہے تو اس قسم کا قدم اٹھا رہی ہے۔ تو روز اول ہی الحمدللہ زاہد بھائی وغیرہ نے جب بتائے تو دلی گہرائیوں سے میں نے دعائیں بھی کی اور خوشی کا اظہار بھی کیا کہ واقعتاً قوم کے نونہالوں کو، قوم کے بچے اور بچیوں کو یہ اوگت کرانا اور یہ باور کرانا ازحد ضروری ہے کہ آپ ہی وہ ہیں کہ اس قوم کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، آپ ہی ہیں وہ، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دوسرا اٹھے گا، کوئی دوسرا آ کے کرے گا اور اس کے پیچھے ہم چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے اندر وہ قائدانہ صلاحیتیں رکھی ہے، بس تھوڑا سا اس کے اوپر سے دھول ہٹانے کی اور ہچکچاہٹ کے قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، جو ہچکچا کے پیچھے رہ جا رہا ہے۔ مولانا اسماعیل میرٹھی نے ایک بڑا ہی اچھا شعر اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ گھوڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، کوئی اسپِ تازی پہ اور کوئی ترکی پہ سوار تھا۔ اسپ کہتے ہیں فارسی کے اندر گھوڑے کو، اسپِ تازی اور اسپِ کرسی اپنے یہ ایک ترکی، یہ گھوڑوں کی نسلیں ہیں کہ گھوڑ دوڑ کی کدائی کی بازی تھے ایک دن، کوئی اسپِ تازی پہ کوئی ترکی پہ سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ بس ایک ایڑ کی ضرورت ہے، ایک ہمت کی ضرورت ہے۔ آپ سے پوری قوم کی امیدیں وابستہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اکیلی زندگی آپ کی اکیلی ہے، تنہا ہے، آپ کے پیچھے پوری قوم ہے۔ آپ میں کا ہر شخص قوم کا رہبر ہے، آپ میں کا ہر شخص قوم کا ذمہ دار ہے۔ مستقبل میں آپ کے کاندھوں پر اپنی قوم کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ کو ادا کرنا ہے، اور قوم آپ سے بہت کچھ امیدیں لگا کر رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس بات کو ہرگز نظر انداز نہ کریں کہ آپ کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے، آپ کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ آپ پوری قوم کے ذمہ دار ہو۔ آپ میں کا ہر شخص جو ہے تو اس بات کے ذمہ دار ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ خاص طور سے عام طور سے جیسے کہ ہوتا ہے کہ بھائی لڑکوں کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے، لڑکیاں اس سے مستثنیٰ ہوتی ہے، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ جتنی ذمہ داریاں لڑکوں کے کاندھوں پر ہوتی ہے، مرد کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اس سے 2 گنا زیادہ بڑی ذمہ داریاں عورتوں کے کاندھوں پر ہوتی ہے، لڑکیوں کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ اور معاشرے کو قیادت میں جتنا اہم کردار عورتیں ادا کرتی ہے، اتنا اہم کردار مرد بھی ادا نہیں کرتے۔ آج ہر آپ جو ہے تو الحمدللہ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے، اور پوری دنیا کے ہر خطے ہر گوشے میں مسلمان نظر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے متعلق کچھ باتیں آپ کو پتہ ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 برس کی عمر کے اندر ملی۔ جب تک آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غار میں، جو مکہ میں بڑی مشہور غار ہے، غار حرا، اس غار میں حق کی تلاش میں بیٹھا کرتے تھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں دیکھ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی صحیح پہلو ضرور ہوگا، آج نہیں تو کل مجھ پر وہ روشن ہوگا۔ آپ اس فکر میں گھنٹوں بلکہ کئی دنوں
اس غار میں رہتے تھے جا کر، اس فکر کے اندر، اس تجسس میں۔ اور ایک دن وہ گھڑی آ گئی، وہ موقع آ ہی گیا کہ آپ پر حق واضح ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئے اور آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، آپ پڑھو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا، بازوؤں میں لے کر دبایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پسلیوں کے چٹخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اتنی زور سے حضرت جبرائیل نے مجھے دبایا۔ ایک انجان شخص تھے، میں پہچانتا نہیں تھا، پہلی مرتبہ سامنا ہوا تھا جبرائیل سے۔ گھبرائے کہ یہ کیا حال ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اقرا پڑھو، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر زور سے بھینچا، پسلیاں چٹخنے کی آوازیں آئی، میں اور گھبرایا اور ڈرا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھو، تو میں نے کہا ما انا بقارئ۔ پھر تیسری مرتبہ زور سے بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں پھر آپ کو دی گئی۔ آپ اسی گھبراہٹ کی کیفیت میں دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیے کہ میں بیٹھا ہوں اور اچانک کوئی ایک ایسا دیو ہیکل شخص آ جائے جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں، ایسا دیو ہیکل شخص، کوئی ایسی عجیب و غریب چیز آ جائے میرے سامنے اچانک اور جو ہے تو مجھ کو دبانا شروع کر دے، تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ میری کیفیت یہ ہوگی کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا، ہوش میں نہیں رہوں گا۔ یہی کنڈیشن، یہی کیفیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ موسم ٹھنڈیوں کا تھا، موسم ٹھنڈیوں کا تھا، لیکن گھبراہٹ کی اور خوف کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تھی کہ آپ کی پیشانی سے مارے خوف و گھبراہٹ کے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اور گھر میں آتے سے ہی آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو کیونکہ میں بہت گھبرایا ہوا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ آپ نے اطمینان سے پہلے تو آپ کو چادر اڑائی اور پھر آپ سے ڈسکس کیا، سوال کیا، پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا کہ ماجرا یہ ہے، میرے ساتھ آج غار حرا کے اندر یہ ہوا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا اور کہا کہ واللہ خدا کی قسم آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کی جو ہے تو داد رسی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، یعنی آپ کو کوئی نقصان ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلا دلاسے کا ہاتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کاندھوں کے اوپر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خوف تھا وہ دور ہوا حضرت خدیجہ کے ہاتھ رکھنے سے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار ہے، میرے ایک چچا ہے، وہ ورقہ بن نوفل، وہ توریت کے بہت بڑے عالم ہیں، چلو ان کے پاس چل کر ہم اپنے اس مسئلے کو رکھتے ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد سارا معاملہ کلیئر ہوا۔ تو آج یہ جو نبوت کی ہوائیں چل رہی ہے ہم تک اور آپ تک جو چل کر آئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ نسلوں تک جائے گی، تو اس میں سب سے پہلا دلاسے کا ہاتھ اور سپورٹ کا ہاتھ اگر کسی کا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو اس میں یوں کہہ لیا جائے کہ قوم کی قیادت میں سب سے بنیادی کردار جہاں پر مرد کا ہوتا ہے، عورت کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں، میں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ بھی جو ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے جو مرد ہیں، لڑکے ہیں، وہی قیادت کریں گے۔ نہیں، قیادت کے پیچھے ہاتھ آپ کا جب تک ہوگا تب تک قیادت پھلتی پھولتی رہے گی۔ جس دن آپ لوگوں کا قیادت پہ سے ہاتھ ہٹ گیا اس دن قیادت ختم ہو جائے گی۔ اس دن جو ہے تو
اسلام کا ڈھانچہ گر جائے گا، اسلام کا جو ہے تو ڈھانچہ ختم ہو جائے گا اور ترقیات کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ معمولی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق آپ سے پھر کل قیامت کے دن پوچھے گا بھی۔ لہٰذا میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں مکمل کامیابی عنایت فرمائے، اور جو بے حوصلگی اور بزدلی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس بے حوصلگی اور بزدلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان سے ختم فرمائے، اور جس مقصد عظمیٰ کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے خاندان کی، اپنے قوم کی، اپنے ملک کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی قیادت کرنے کی ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔